إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب بھی کوئی روایت ان سے صحیح طریقے سے ثابت ہو جائے تو اس قرأت کو کسی بھی نحوی وجوہ میں سے قوی وجہ پر قیاس کرنا اور فصیح لغت پر قیاس کرنا اور فصیح لغت اور نحو کی وجہ سے اس کا رد کر دینا ایسا ممکن نہیں۔ تو جب بھی کوئی روایت صحیح طریقے سے ثابت ہو جائے تو اسے قیاس اور فصیح لغت رد نہیں کر سکتی، کیونکہ قرأت سنت متواترہ ہے۔ اس کو قبول کرنا اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ امام ابو مردانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ کسی قرأت کی چھان پھٹک کرنے کا یہ کوئی ضابطہ اور اصول نہیں ہے کہ اس میں عربیت کی قوت کتنی ہے اور یہ لغت زیادہ معروف ہے کہ نہیں، قیاس کے موافق ہے کہ نہیں۔ قرأت کے ثبوت کے لیے تو ضابطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہونے کے بعد روایتاً و درایتاً یہ ثابت ہے کہ نہیں ثابت۔ تو ایسی قرأت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، روایتاً اور درایتاً ثابت ہے، تو ایسی قرأت کو کسی قیاس کی بنیاد پر یا فصیح لغت کی بنیاد پر رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرأت متواترہ ہے اور متواتر کا رد قیاس نہیں کر سکتا اور نہ فصیح لغت کر سکتی۔ اس لیے وہ مزید فرمایا کرتے تھے وَسَبَبُ تَنَوُّعِ الْقِرَاءَاتِ فِيمَا احْتَمَلَهُ خَطُّ الْمُصْحَفِ وَتَجْوِيزُ الشَّارِعِ وَتَسْوِيغُهُ ذَلِكَ لَهُمْ إِذْ مَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى السُّنَّةِ وَالِاتِّبَاعِ لَا إِلَى الرَّأْيِ وَالِابْتِدَاعِ۔ قرآن مجید کی قراءات کا جو اختلاف تنوع ہے، اس کا سبب رسم عثمانی میں ان کا احتمال ہے، اور یہ احتمال اللہ ذوالجلال کی مرضی اور ثوابدید پر تھا، کیونکہ اس رسم کی اصل بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ احتمال شارع کی مرضی اور ثوابدید پر تھا، کیونکہ اس رسم کی اصل بھی تو سنت اور اتباع ہے، نہ کہ اس میں کسی کی ذاتی رائے ہے اور ایک نیا کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے قرآن لکھوایا، اسی کی روشنی میں آگے قرآن لکھنا چاہیے، اور ایسا ہی لکھا گیا، اس لیے اس کی مخالفت درست عمل متصور نہیں ہوگا۔ اس ضمن میں چھٹا قول امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو 833 کو فوت ہوئے ہیں، جو اس فن کے امام گردانے گئے۔ امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کل قراءۃ وافقت العربیہ، ہر وہ قراءت جو کسی عربی وجہ کے موافق ہو، ولو بوجہ، خواہ وہ ایک وجہ ہے کہ موافق ہو، ووافقت احد المصاحف العثمانیہ، اور وہ قراءت رسم مصحف کے مطابق ہو، ولو احتمالا، خواہ یہ مطابقت تقریری ہو، وصح سندها فهي القراءة الصحیحہ، اور اس کی سند صحیح ہو تو یہ صحیح قراءت متصور کی جائے گی، التي لا يجوز ردها ولا يحل انکارها، نہ تو ایسی قراءت کو رد کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس کا انکار کرنا جائز ہے۔ اور اس ضمن میں ہم یہ بحث کر چکے ہیں کہ امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح سند کے متعلق موقف کیا ہے۔ وہ صحیح سند جو ثقات نقل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ معروف بھی ہوں اور امت نے اسے قبول بھی کیا ہو، تو ایسی قراءت کا رد کرنا اور انکار کرنا جائز نہیں۔ اس لیے وہ فرمایا کرتے تھے
كل ما صح عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم من ذلك فقد وجب قبوله. ہر وہ قرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اس کو قبول کرنا واجب ہے. وَلَمْ يَسَعْ أَحَدًا مِّنَ الْأُمَّةِ رَدُّهُ. کسی بھی شخص نے امت میں سے ان کو رد کرنے کی جرت نہیں کی. وَلَزِمَ الْإِيمَانُ بِهِ. اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس پر ایمان لانا لازم ہے. وَإِنَّ كُلَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ. کیونکہ وہ تمام کی تمام اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے. اذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية. اذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية. ان قراءات میں سے ہر قراءت دوسری قراءت کے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ. یجب الایمان بها كلها. ان سب آیات پر جس طرح ایمان لانا واجب ہے سب قراءات پر بھی ایمان لانا واجب ہے. واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا. اور ان قراءات کی روشنی میں جو علمی اور عقلی طور پر معانی سامنے آتے ہیں ان کا احاطہ کی ہوئی ہے یہ قراءات، ان کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے. ولا يجوز ترك موجب احداهما لاجل الاخرى ظنا ان ذلك تعارض. یہ خیال کرنا چاہیے ایک قراءت دوسری قراءت کے متعارض نہیں ہے. جب وہ متعارض نہیں ہے تو کسی قراءت کو رد کرنا جائز نہیں ہوگا. اس ضمن میں 7واں قول امام قسطلانی کا ہے جو 923 کو فوت ہوئے ہیں. وہ فرماتے ہیں لم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارئ معنى لا يوجد في قراءة الآخر ذلك المعنى. ہمیشہ سے علماء کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ مختلف حروف سے ایسے مسائل اور معانی اخذ کرتے چلے آئے ہیں جو دوسری قراءت میں نہیں پائے جاتے تھے. فالقراءات حجة الفقهاء في الاستنباط ومحجتهم في الاهتداء إلى سواء الصراط. قراءات قرآنیہ یہ تو فقہاء کے نزدیک استنباطی مسائل کے لیے حجت ہیں. علماء کرام ان قراءات سے صراط مستقیم کے حصول کے لیے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے. تو یہ تھے 7 اقوال 7 احرف کے. یہ تھے 7 اقوال جس میں حجیت قراءت کے متعلق علماء نے اپنا اپنا موقف پیش کیا. دوسرا نقطہ، ہم 7 ایسے اقوال پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن اقوال میں علماء نے ان قراءات کو متواتر گردانا ہے. ابو اسحاق زجاج جو 324 کو فوت ہوئے ہیں وہ فرماتے ہیں ان القراءة سنة ولا يجوز ان يقرأ قارئ بما لم يقرأ به الصحابة او التابعون او من كان من قراء الامصار المشهورين في القراءة. قراءت یہ سنت متواترہ ہے، اس لیے کسی قاری کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسی قراءت پڑھے جسے صحابہ، تابعین یا ان قراء نے جو مختلف شہروں میں قراءات کے حوالے سے معروف تھے نہ پڑھی. امام ابو اسحاق زجاج کا کہنا ہے، امام ابو اسحاق زجاج رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قراءات متواترہ ہیں کیونکہ ان کو صحابہ کرام نے پڑھا،
کیونکہ ان کو صحابہ کرام، تابعین کرام اور اسی طرح معروف قراء نے اس کو پڑھا، اور اسی نسبت سے کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس قرات کو متواتر کہے یا اس کو پڑھے جو صحابہ سے ثابت نہیں، جو تابعین نے ان سے سیکھی نہیں، جو قراء کرام نے نقل نہیں کی۔ تو جن قراءات کو قراء نے نقل کیا ہے تابعین سے، اور تابعین نے صحابہ کرام سے، اور صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اسی کو ہی قراءت متواترہ کہتے ہیں، اور اسی کو ہی پڑھنا جائز ہے، اس کا انکار کرنا جائز نہیں۔ قاضی عبد الجبار کہتے ہیں جو 415 کو فوت ہوئے، ان الصحابہ جمع الناس على المصحف ولم يمنعونا مما ثبت بالتواتر أنه منزل، وأن القراءات المختلفة معلومة عندنا لثبوتها عن طريق التواتر الذي لا يقبل الشك فيها، وأصح معرفة القراءات ضرورة من الضروريات الواجبة علينا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے لوگوں کو مصحف عثمانی پر جمع کیا۔ انہوں نے وہ قراءات متواترہ جو اللہ ذوالجلال کی طرف سے نازل ہوئیں ان کو ہم تک پہنچنے میں سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ جتنی بھی قراءات اس وقت موجود ہے ثبوت کے اعتبار سے وہ سب متواتر ہیں، جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور صحیح ترین بات یہ ہے کہ قراءات کا علم حاصل کرنا ہم پر اسی طرح واجب ہے جس طرح دین کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ اس ضمن میں تیسرا قول ہے امام قشیری کا جو 475 ہجری میں فوت ہوئے۔ زجاج نے، جس نے بعض قراءات پر کچھ اعتراض کرنے کی کوشش کی، اس کا تعاقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَمِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ مَرْدُودٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ الدِّينِ۔ امام قشیری جو 475 کو فوت ہوئے ہیں، وہ بعض معترضین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے اور تعاقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَمِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ مَرْدُودٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ الدِّينِ، اس طرح کی بات دین کے اماموں کے ہاں مردود ہے۔ لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا يعرف أهل الصنعة، وإذا ثبتت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن رد ذلك فقد رد على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبح ما قرأ به، وهذا مقام محزور لا تقد فيه أئمة اللغة والنحو۔ ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين، اس طرح کی بات دین کے اماموں کے ہاں مردود ہے۔ جیسا کہ اہل فن جانتے ہیں، جو قراءات ائمہ قراءات نے نقل کی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کسی چیز کی بھی تردید کرنا ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کی گئی۔ جس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ہے اس کو رد کرنا گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرنے والی بات ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس معاملے کے اندر لغت کے امام یا نحو کے اماموں کی پیروی نہیں کی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی کہ اللہ کے رسول سے ثابت کیا ہے اور صحابہ کرام نے اس کو کیسے نقل کیا ہے۔